مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے برود قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید صاحب آپ ابھی ڈائریکٹ کچھ کہنا چاہیں گے یا ہم جھلکیوں پہلے جھلکیاں دکھائیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ آج کیا کیا کچھ دکھانے والے ہیں وہ، لیکن جھلکیوں کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پہلے بھی بتا دیا کہ جھلکیوں کی ہم نے ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کی زیادہ فرمائشیں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ چل سکیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو جھلکیوں میں شامل نہیں ہیں لیکن آج کے پروگرام میں وہ شامل کی جائیں گی۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ بتائیں سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ احمد رضا کی کیا بات ہے۔ باکس ایکٹیویٹی کچھ یوں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کچھ مدنی مقدس باکس نظر آ رہے ہیں۔ سرکار کا مدینہ حضور کعبہ حاضر ہے، ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا دم نزع سالک بے نوا، طلب ہوں آ میری جان الغیاث، باد عاصیوں شاہ ابرار ہے۔ اگر زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کر پائے تو مایوس نہ ہو۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے یہ ماہ سفر، اس میں ہر نگر عرس تیرا سجا شاہ احمد رضا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد وہ دیکھیے آپ کی امتی کو فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ زندگی مدینے سے جو کہ ہوا الحمدللہ فیس بک کے ذریعے بھی فرمائشوں کا اور ایک دو اسلامی بھائیوں کے میسیج یہ بھی آئے میں کہ ہمارا مدنی مذاکرے میں انعام نکلا تھا مگر غلطی سے ہم سے وہ میسیج ڈیلیٹ ہو گیا، تو طریقہ ارشاد فرما دیں۔
تو یہی جس نمبر پر آپ نے ایس ایم ایس کا جواب دیا تھا اسی پر اپنا ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ ایک سوال یہ کہ مدنی مذاکرے میں سوالات کس طرح کیے جاتے ہیں اور کون سے نمبر پہ کرتے ہیں؟ پہلے والا مکمل ہونے دینا، اگر ان کے بعد وہ نمبر بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہو تو وہ تو مدنی مذاکرے کے اندر جب سوال کیے جاتے ہیں تو فوراً جواب کے لیے نمبر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی نمبر پر؟ جی اسی نمبر پر یہ اپنا بتا دیں کون سا ایپیسوڈ تھا تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ آپ کو پیش کی جائے گی۔ مدنی مذاکرے میں سوال کون سے نمبر اور کس ٹائم کرنا ہوتا ہے؟ جب مدنی مذاکرہ اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، سوالات بتائے جاتے ہیں اور اسی وقت نمبر بھی۔ انہوں نے کہا کہ سوال کب جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں سوال کون سے نمبر پر جواب دیے جاتے ہیں اور سوال کب ہوتے ہیں؟ تو سوال ہوتے ہیں مدنی مذاکرے کے اختتام کی طرف 3 سوال کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، وہ نمبر بھی اس وقت اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت جواب دیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب اگلے، ابھی جیسے کنٹینیو مدنی مذاکرے چل رہے ہیں تو اگلے دن عشاء کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، ورنہ اگر جو ہفتہ وار مدنی مذاکرے چل رہے ہوتے ہیں تو اگلے ہفتے عشاء کی نماز سے پہلے اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، چلیں جی کچھ میسیجز میں انشاءاللہ عز و جل شامل کرتا ہوں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ عشق رسول کے رنگ پروگرام کے اندر سید ثاقب شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ دکھا دیں۔ الحمدللہ ہم نے تیار کیا، آپ نے چلکیوں میں بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ 14 ستمبر بروز بدھ کو نگران شورا نے ایک بیان کیا تھا، اس میں وقار بھائی نے کلام پڑھا تھا شروع میں، تو بہرحال ہمارے اسلامی بھائی نے 14 ستمبر کو سب کچھ ڈھونڈ لیا، نہ تو بیان ملا اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں وقار بھائی کا کلام ملا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ڈیٹ کے اندر کچھ مسٹیک ہوئی ہو جس کی وجہ سے یوں سمجھے کہ ہمارا ٹائم اتنا جو ہے وہ۔ کیا کوئی ایسے ناظرین بھی ہیں کہ جب وہ آپ کو کوئی فرمائش کرتے ہیں تو آپ کو شیور ہوتا ہے کہ بس انہوں نے فرمائش کی نا تو یہ اسی اے پی میں ملے گا ہی ملے گا؟ نا ایسا مطلب کوئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے، غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک نہیں مطلب ہمیں 2-4 مدنی مذاکرے دیکھنے پڑیں گے، اب 2-4 نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم اصل میں کسی کو یوں تو اس طرح جانتے بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے نا، جو فرمائشیں کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ نگران شورا کے دونوں شہزادوں کو ماضی کی یادیں پروگرام میں جو ہے وہ بلایا جائے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عموماً ماضی کی یادوں میں یعنی جو مبلغ ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہوتا ہے جس پر ایک گفتگو ہوتی ہے، سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے یا بہرحال کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب بغداد بھائی یا حامد بھائی یعنی انہوں نے آنکھ کی دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ کھولی ہے، ان سے یہ تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ ماحول میں کیسے آئے، اور پھر یعنی ایک لمیٹڈ ان کا کیریئر ہے نا، مطلب عمر کا یہ حصہ یوں سمجھے ماحول میں ہی جو ہے وہ گزرا، اور پھر ایک الحمدللہ عز و جل حامد بھائی جو ہے وہ کڈس مدنی چینل کے اندر ہیں اور بغداد بھائی جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کو رن کرتے ہیں، تو یہ یوں ہیں۔ تو اب ماضی کی یادیں اگر سلسلہ کریں گے تو شاید میرے حساب سے تو 5-10 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا پوری ہو جائیں گی۔ تو بہرحال چلیں، آپ کا میسیج تھا وہ ہم نے شامل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ مکتبۃ المدینہ کتابوں کو چھاپتا ہے، کیوں نہ ایک کتاب کا نام رکھا جائے انوکھا خزانہ؟ ٹھیک ہے، اچھا جو ہے وہ اپنا نام ہے، لیکن اس کے اندر ہوگا کیا آپ نے یہ نہیں جو ہے وہ بتایا، تو یہ بھی جو ہے وہ اپنا بتا دیں کہ اس کتاب کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کے اندر کس طرح کا مواد جو ہے وہ ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہم جو ہمارا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے المدینہ العلمیہ جسے کہتے ہیں، تو آپ کا یہ میسیج ان تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم اینیمیٹڈ جو ہمارا کارٹون ہے غلام رسول یا 2D اینیمیشن، اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آئی ہوتی ہے تو وہ ہم چلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس غلام رسول کا جو اینیمیٹڈ 3D اینیمیشن آئی ہے جس میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار جو ہے وہ انہوں نے پڑھے ہیں، تو وہ آئیے سنتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुछ अभी कॉल सेंटर के व्हाट्सअप नंबर पर कुछ मैसेजेस आए हैं, वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शामिल सिलसिला करता हूँ। एक मैसेज ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का व्हाट्सअप का कोई नंबर नहीं पाकिस्तान वालों के लिए ना, प्लीज़ नाज़रीन के लिए व्हाट्सअप की सहूलत होनी चाहिए, ख़ासकर इस्लामी बहनों के लिए। ना हम कॉल कर सकती हैं, ना मैसेज, तो मसाइल कैसे पूछें, ना सवाल का जवाब व्हाट्सअप पर दे सकते हैं, ना कुछ। प्लीज़ इस पर तवज्जो फरमाएं, ये मशवरा नहीं दरख्वास्त है। तो दरख्वास्त आपकी जो है वो मैंने बहरहाल पढ़ ली है। ज़ाहिर बात है कि आप अगर इस चीज़ को जो है वो अपना महसूस कर रहे हैं तो आपका मदनी मरकज़ इससे कहीं ज़्यादा आगे ये चीज़ें जो है वो अपना महसूस कर रहा होता है। और यूँ समझे कि अब कुछ होती हैं जो है वो अपना कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़, हालांकि शुरू किया भी था ये शायद सिलसिला बैरून मुल्क वालों के लिए तो है, और पाकिस्तान वालों के लिए ज़ाहिर बात है कॉल का जो है वो अपना एक है, उनके लिए सहूलत दी गई है। अब इस्लामी बहनों का जहाँ तक है ताल्लुक़, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर अभी जो है वो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो है इस्लामी बहनों में भी जो है वो हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ सालों के बाद जो है वो अपना ये मसाइल इनके ज़रिए से जो है वो अपना हल हो जाएंगे। चलें जी, आपका मैसेज था हमने शामिल किया। एक मैसेज जो है वो ये आया था कि मदनी मुज़ाकरे में नज़र उतारने का तरीका बयान किया गया था, और लेकिन इसका इनको एपिसोड नहीं याद। अच्छा, वो था क्या कि सैयद साहब मदनी मुज़ाकरे में नज़र उतारने का तो लिखा गया था, बताया गया था। अब उसके बाद लिखा है 2000 और आगे था दुरूद पाक पढ़ने की नीयत ना। अब पहले तो मैंने तो बाकायदा वो 2000 एपिसोड लिख लिया ना, क्योंकि मदनी मुज़ाकरे के 2000 तो हो गए। फिर मैंने सोचा यार ये मुझे नहीं लग रहा है उसके 2000 का ताल्लुक़ जो है ना वो उस आगे दुरूद पाक से लग रहा है, और यही जो है वो हुआ कि ये 2000 दुरूद पाक पढ़ने की नीयत थी, इसका एपिसोड नहीं पता। अच्छा, अब चूँकि हम मदद जो है वो अपने नाजरीन से जो है वो लेंगे, तो अगर नाजरीन में से किसी के इल्म में है कि अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में नज़र उतारने का जो वजीफ़ा या तरीका बयान किया था, अगर उसका आपको एपिसोड नंबर पता हो तो वो आप बताएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सिलसिले में उसको हम शामिल सिलसिला करेंगे। इसी तरीके से एक मैसेज था कि 17, 18, 19 सितंबर को ज़ौक़-ए-नात वाला प्रोग्राम हुआ था। कह रहे हैं कि लुग़त पर नज़र सेगमेंट था, ये दिखा दें। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया, लेकिन सारी बात है कि आज कुछ और सेगमेंट इनके हैं तो वो शामिल करेंगे। 19 सितंबर को होने वाला ज़ौक़-ए-नात का सेगमेंट बैतबाजी का था, वो दिखा दें। तो हमने आज बैतबाजी का तैयार किया है, और इंशाअल्लाह बैतबाजी के और भी जो है वो अपना हैं, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जारी बात है सारी चीज़ें एक ही सिलसिले में शामिल कर देंगे तो फिर ये भी मुनासिब नहीं है, तो आज इंशाअल्लाह आज की फरमाइशें भी हैं, फेसबुक के नाजरीन भी हैं, आप यूट्यूब और SMS वालों को ले रहे हैं। नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं कि मतलब नोक पलक सवार के मैं कुछ कहूँगा, कह रहे हैं कि महीना बहुत प्यारा है, धूमधाम है हर तरफ 12वीं शरीफ की, तो अगर सुबह बहारा का मनाजिर दिखा दिए जाएँ। अल्लाह। और इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस हैं मदनी मुज़ाकरे के हवाले से हैं। कह रहे माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों में बड़ी धूमधाम मची हुई है, और मदनी मुज़ाकरे में जो रात जो मदनी मुज़ाकरा उसका कोई भी अच्छा सा क्लिप आप निकाल के हमें अपनी तरफ से जो है वो दिखा दें मदनी मुज़ाकरे का, कल के मदनी मुज़ाकरे। अब मैं ये अर्ज़ करूँ कि मदनी चैनल के नाजरीन को जो है वो अपना इस तरह के क्लिप्स आप ख़ुद शामिल करवाया करें। अब मैं अर्ज़ करूँ कि ये देखें, गुज़िश्ता इतवार को निगरान शूरा का जो कोरंगी का मतलब तारीख साज इज्तिमा जो है वो हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि जो है वो आपकी तरफ से कोई इसकी फरमाइश आई हो कि उसका, हालांकि कलाम भी एक से एक जो है वो पढ़े गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गई, लेकिन कुछ चीज़ें हमने कहा ना कि हम अपनी फरमाइश पर भी शामिल कर लेते हैं। उसकी अगरचे हम मदनी फ़ीस जो है वो नहीं देते, तो आइए निगरान शूरा वाले जिसका तस्करा किया है कोरंगी का इज्तिमा, उसकी कुछ झलकियां कलाम की सूरत में जो है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले जो है वो अपना मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करता चला जाऊँ आपकी तरफ। सैयद साहब को एक मैसेज ये था कि बहुत ही प्यारी तबरुकात वाली सरकार जो है वो अपना बैठी है, मैसेज आया है, मैं नहीं बोल रहा। तो एक ऐसा शेर आपने सुनाना है कि जिसमें रास्ता आता हो, लफ्ज़ रास्ता आता हो। और इसी तरीके से एक मैसेज ये फेसबुक पर कि मेरा सैयद साहब को चैलेंज है कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें रोज़गार आता हो। चैलेंजिंग जो है वो अपना सिचुएशन है आपके लिए, और चैलेंज आना शुरू उन्होंने चैलेंज किया ना, उनके लिए तो आला हज़रत ने मेरे को मतलब फ़ौरन ज़हन में शेर आ गया रोज़गार पर, तो इंशाल्लाह अब भी नहीं आपको फ़ौरन सुना देते इंशाल्लाह। अच्छा, निगरान शूरा का वो देखते हैं, निगरान शूरा का क्लिप जो है वो देखते हैं ये वाला, उसके बाद सैयद साहब से आकर ये शेर सुनेंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये
جشن ولادت ہم مناتے جائیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد نور ہے زمانہ صبح شب ولادت اور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش اڑا پھریرا عرش اڑا پھریرا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ حرم یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 کہا جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر نور خدا گئے سن کر سخی آپ کا آستانہ اے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ اے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کرنگی اجتماع کے کچھ جھلکیاں جو ہے وہ کلام کی صورت میں ملاحظہ کی، اور آپ اتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکل جو ہے بعض اشعار جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. تو ابھی سید صاحب کلام جو چل رہے تھے اس دوران جیسے بعض اوقات میں یعنی بلا تمثیل جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جیسے نہیں حافظ جو ہے وہ ایک بار بار جو ہے وہ دہراتا ہے تاکہ اس کو یاد آ جائے. تو سید صاحب یہ جو راستہ لفظ ہے اس کے اس شعر کو پہنچنے کے لیے وہ کلام پیچھے سے کوئی جو ہے وہ اپنا پڑھ رہے تھے اور آگے تک پہنچ رہے تھے، لیکن وہ راستہ ان کو فی الحال پتہ نہیں ملا یا روزگار غلط روزگار تو چلو سنا دیں، راستہ بھی انشاءاللہ عز و جل مل ہی جائے گا انشاءاللہ، اور راستہ مدینے کا ملے گا انشاءاللہ. روزگار نا؟ جی جی روزگار. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے، تیرا غم مگر رولاتا، تیرا غم مگر رولاتا، تو کچھ اور بات ہوتی
रुलाता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता। माशाअल्लाह। वैसे हमने जो ज़ौक़-ए नात प्रोग्राम देखा उसके अंदर अशफाक भाई जैसे अब ये रास्ता लफ्ज़ है तो रास्ता रास्ते वो ये तो कबूल जो है वो कर लेते थे, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि जिन्होंने मैसेज किया वो कबूल करेंगे नहीं करेंगे, वरना सैयद साहब को रास्ता के अलावा रास्ते वगैरह वाले शेर तो आते हैं। तो अब बहरहाल वो मैसेज कर दें कि अगर वो कबूल करेंगे रास्ते वाला रास्ते तो इंशाल्लाह सैयद साहब वो भी सुना देंगे। सैयद साहब आपके लिए एक और मैसेज है, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जब आप ये ऐसा आपने शेर जो है वो सुनाना है जिसमें जो है वो नाजरीन एक मिनट जो है वो अपना उन्होंने आपसे ऐसा जो है जिसमें सुनहरी जो है वो अपना दोनों मिसरों के अंदर जो है वो लफ्ज़ आता हो, ये आपने सुनाना है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम आपसे सुनेंगे और दूसरा रास्ता भी जब तक आपने याद कर लेना है, आप अपना सबक याद करें जब तक हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आते हैं। ये जो अभी हमने ज़ौक़-ए नात प्रोग्राम के हवाले से बैतबाजी के जिस सेगमेंट का कहा था वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जब हम आएँगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सैयद साहब ने अगर ये दो शेर इनको आ गए होंगे तो हम इनसे सुनेंगे, वरना सुनहरी वाला तो अभी भी है। हाँ सुनहरी वाला चलो है रास्ते पर जो है वो हर मतलब यूँ समझे हर हफ्ते कोई ना कोई एक इनको ऐसा आप दे देते हैं। वो गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से कौन सा चल रहा था वो एक चांद के मुतालिक कुछ था, एक शेर था ना जो है वो अपना। चलें वो इंशाल्लाह याद आता है तो आपको अर्ज करते हैं, आइए वो सेगमेंट देखते हैं। मसलके रज़ा मरहबा मरहबा। बैतबाजी में 7 मिनट दिए जाएंगे दोनों टीमों को, और जो भी शेर पढ़ा जाए एक टीम की तरफ से, दूसरी टीम तीनों में से कोई भी मेंबर 25 सेकंड के अंदर आखिरी मिसरे के सेकंड लास्ट हर्फ से, सेकंड लास्ट अल्फाबेट से शेर सुनाएंगे, और वो शेर सही पूरा होगा अपने वक्त में होगा तो जवाब दुरुस्त माना जाएगा। पहला शेर मैं पढ़ रहा हूं, इसके बाद 7 मिनट का काउंटर शुरू किया जाएगा। शेर है, मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, आ बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। क्या बात है, रे से पढ़ेंगे टीम रज़ावी। रज़ाए खस्ता जोशे बहर इसियां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। सुभान अल्लाह। काफ काफ। क्या कलम से है दरिया बहे इल्म के, तेरा सानी कहाँ शाह अहमद रजा। शाह अहमद रजा। रे ज़ौद। ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रस्ते में तो थका न करे। उनके रस्ते में तो थका न करे, कहीं भी थके लेकिन आका के रस्ते में ना थके, दीन के रस्ते में ना थके। करो रहनुमा शाह अहमद रजा, है मेरे पेशवा शाह अहमद रजा। गुड आंसर जी। ज़ौद। जिया पीरो मुर्शिद मेरे रहनुमा है, सुरूर दिलो जां मेरे दिल रुबा है। मेरे दिल रुबा हैं। या ये दुआ है हमेशा रहे इस पे साया तेरा, ये तेरा मदहा खां शाह अहमद रजा। शाह अहमद रजा। ज़ौद। आला हज़रत की एक मनक़बत याद कर लिया आपने। जिया पीरो मुर्शिद के सदक़े में आका, ये अत्तार आए दोबारा मदीना। मदीना। नून। नजर महशर में खुशतर की खुशतर रहे, वाह वाह वाह, ये है तेरा गदा शाह अहमद रजा। शाह अहमद रजा। ज़ौद। माशाअल्लाह। ज़ईफ़ी में ये कुव्वत है, ज़ईफ़ों को कवी कर दे। सहारा लें ज़ईफ़ अक़विया सिद्दीक़ अकबर का। सहारा लें ज़ईफ़ अक़विया सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह। काफ। काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन काबे का भी है काबा, मीठे नबी का रोजा। रोजा। ज़ौद। ज़ियाए कुछ अर्श पर ये आई कि सारी कंदीले जिल मिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चराग मुंह अपना देखते थे। सुभान अल्लाह। ते। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। ज़ौद। आपको अंदाजा तो होगा ये ज़ौद पर लेकर आएंगे। ज़िया ज़मीन व फलक से है, फलक की है उसकी। ज़िया ज़मीन व फलक की उस तजल्ली से इलाही हो वो दिले ना सबूर की रौनक। सुभान अल्लाह। इलाही हो वो दिले ना सबूर की रौनक, बेचैन दिल की रौनक वही आका के जलवे हो जाएं। सुभान अल्लाह। नून। नज़मी से पूछते हैं बरकाती भाई सारे, बेटा बताए क्या है सैयद मियाँ का रोजा।
کیا بات ہے. ذات سارے ذو فشاں ہے کس قدر شہر حرم کی سرزمین، ہر طرف ہے تازگی ہر سمت مہکی ہے فضا. فضا آپ ذات دیجئے. ذو فشانی روزہ کا عالم یہ ہے ماند ہیں محروما شاہ احمد رضا. سبحان اللہ. ذات سے شروع کیا، ذات پہ شعر دیا، پھر ذات. ابھی تو 3.25 منٹ باقی ہیں، اب کم از کم 10-12 شعر اور ذات پر آپ کو چاہیے ہوں گے. ایم رضوی محمود بھائی. زامن و سامن رضا برمن نگاہ از رضا، اللہ اللہ. خشم را شایا نمو گویم رضا امداد کن. سبحان اللہ. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فارسی شعر ہے ماشاء اللہ. امداد کن کاف. کتنا ہے میٹھا میٹھا یہ سبز گنبد، کتنا ہے پیارا پیارا میرے نبی میٹھے نبی کا روزہ. اتنی جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ آرام آرام سے پڑھیں ماشاء اللہ. ذات سے پھر شعر. اب لگتا ہے آپ کو گیو اپ کرنا پڑے گا. ضیا کعبہ نہیں، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آگا یہ اتار آئے دوبارہ مدینہ. دوبارہ مدینہ نون. نظمی سے پوچھتے ہیں، نظمی کا دل لگا ہے پیران پنجتن سے، دل سے لگا ہوا ہے یہ پنجتن کا روزہ. پنجتن کا روزہ. سبحان اللہ. ذات. ضیاء کعبہ سے روشن ہیں آنکھیں، ضیاء کعبہ سے روشن ہیں آنکھیں، منور قلب کیسا ہو گیا، منور قلب کیسا ہو گیا ہے، منور قلب کیسا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہے یہ ماہ سفر، اس میں ہر ہر نگر عرس تیرا سجا شاہ احمد رضا. شاہ احمد رضا. واہ بھائی. ایک بھی شعر کسی اور حرف سے آیا ہی نہیں اب تک. بہت. یہ تو تیاری ہے. آپ دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ اٹیکنگ پہ ہے. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹیم اجمیری یوں لگ رہا ہے کہ 10 پوائنٹ آگے بڑھنے والے ہیں اور آپ نے ایک بار پھر جواب نہیں دیا. مقابلہ بہت اچھا ہوا. پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. بیت بازی کا سلسلہ آپ نے دیکھا یہ سیگمنٹ. اور سید صاحب ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں مریخ جو ہے وہ کا لفظ، ہاں مریخ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہو. یار تو پہنچ گئے. ہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل پہنچائیں گے. ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ روحانی علاج جو سلسلہ ہے، روحانی علاج و استخارہ، اس کا یہ کون کون سے دن آتا ہے اور اس کا ریپیٹ ٹائم کیا ہے، تو وہ آپ سماعت فرما لیں. سیٹرڈے کو دوپہر 2 بجے یہ لائیو آتا ہے اور سنڈے ریپیٹ ٹائم رات اس کا 3 بجے ہے. یعنی جیسے آج ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے یہ لائیو ہوا ہے تو اب انشاءاللہ عز و جل رات 12 بجے کے بعد چونکہ سنڈے جو ہے وہ لگ جائے گا تو 3 بجے جو ہے وہ رات ریپیٹ ہوگا. اسی طریقے سے جمعہ کو صبح 10:10 پر یہ لائیو ہوتا ہے اور سیٹرڈے کو ریپیٹ رات کو تقریباً 2:45 بجے جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے منگل کو روحانی علاج و استخارہ یہ سلسلہ شام کو آپ یا رات سمجھ لیں مغرب کے بعد 6:45 بجے جو ہے وہ یہ لائیو ہوتا ہے اور بدھ کو صبح 11 بجے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ تو جو ہے روحانی علاج و استخارہ سلسلہ. اسی طریقے سے ایک میسج آیا تھا کہ آئی لو اسلام، اس سلسلے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سے دن جو ہے وہ آتا ہے اور کس ٹائم آتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ بدھ کے دن جو ہے وہ شام کو 6:30 بجے یہ آتا ہے. یہ کڈس مدری چینل کا پروگرام ہے ابھی، لیکن چونکہ 12ویں کی چونکہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ ختم ہوگی 12ویں کے بعد، تو پھر بدھ کے دن جو ہے وہ 6:30 بجے جو ہے وہ آیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی کے ساتھ ہم آپ کو کچھ فیس بک کے SMS بھی بتاتے ہیں. اکبر بھائی مجھے وکیل بنا کر آپ سے سوال کرنے کا یہ کہا گیا ہے اور کہا گیا یوسف بھائی آپ سے عرض ہے کہ اکبر حسین بھائی سے یہ کہیں کہ پلیز آپ نے اپنے پروگرام میں انس بھائی اور عبید بھائی کو تو بلایا ہے، اب حسان بھائی کو بھی بلائیں اور فیس دے رہے ہیں یہ 12,000 درود پاک. چلیں جی، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی جو ہے وہ دے دیں کہ ویسے تو میں اب صرف آپ کے لیے کیا جو ہے وہ اپنا مجھے بھی جو ہے وہ دعا سے نواز دیں کہ جب یہ سیٹ خالی جو ہے وہ ہوئی تھی تو عبید بھائی جو ہے آئے تھے. اور کیوں خالی ہوئی تھی کہ سید صاحب جو ہے وہ مدینے گئے تھے تو ہم یہ جو ہے وہ اپنا فرمائشیں بھی کرتے رہے، جن کو بلانا فرمائشیں بھی کرتے رہے اور میرے لیے حاضری مدینے کی دعا بھی کرتے رہے. کیا بات ہے، میں مدینے چلے جاؤں گا، یہاں پر کوئی نہ کوئی آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن آپ وہاں سے آتے رہیں گے، یہ ضرور ہے کہ میں نے عرض کی ہے انشاءاللہ عز و جل بلائیں گے جو ہے وہ آپ. ایک میسج اور بھی ہے کہ سید حاشر اتاری نے پروگرام بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 614 تقریباً 5:50 پر کلام پڑھا تھا.
یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا پلیز وہ چلا دیں، اور مدنی فیس ہے 2600 مرتبہ درود پاک اور 2 رسائل پڑھنے کی۔ اللہ، چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل۔ اور عمر حیات بھائی ہیں یہ تاندلیاں والا سے۔ جی جی ماشاءاللہ، میسیج پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو شعر سنانے ہیں نا، مریخ اور راستہ، یہ اگر سنہری، پہلے سنہری اور راستہ، ہاں راستہ آ گیا، چلیں چلیں سنہری پہلے سنا دیں۔ سنہری تیغ لے کر بھیج سیف اللہ خالد کو، سنہری تیغ لے کر بھیج سیف اللہ خالد کو، آپ نے اپنے ذوق میں تو جو ہے وہ سنا دیا، دونوں لفظ میں سنہری آیا ہے۔ ہاں وہ صحیح ہے، میں آپ پہلے گفتگو تو سن لینا، آپ نے اپنے ذوق میں صحیح سنایا ہے، لیکن یہ تھا کہ دوسرا جو مصرع ہے اس کے اختتام پر جو ہے وہ دونوں شعروں کے اندر جو ہے وہ سنہری آتا ہو، دونوں شعروں میں۔ ہاں اختتام میں دونوں شعر، تو یہ تو شعر ہیں، دونوں شعروں سے دونوں مصروں کے اندر جو ہے وہ اپنا پہلے مصرے میں بھی سنہری اختتام کی طرف آتا ہو اور دوسرے کے مصرے میں بھی اختتام کی طرف آتا ہو۔ سبحان اللہ، دونوں لکھ کے دیا آپ کو؟ جی جی مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ چلیں میں تڑپ وہ راستہ والا پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں راستہ والا پڑھ لیں۔ میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے کسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ راستہ وہ بھی والا مدینے والا، تو آپ بہرحال اسی راستے پر انشاءاللہ عز و جل چل رہے ہیں۔ اور اب ہم سلسلے میں ایک منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سال کی جو اشفاق بھائی نے پڑھی ہے، یہ اس کے میسیجز کافی سلسلوں سے جو ہے وہ آ رہے تھے، تو اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سید صاحب آپ کی طرف مزید کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں میسیجز۔ ایک ہے مریخ، ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے ظلمت جس کے اندر آتا ہو، اور ایک ایسا شعر جس میں خیر الرسل جو ہے وہ آتا ہو۔ چلیں۔ سبحان اللہ۔ رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا، رضا مسلک رضا، رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا، رضا مرحبا مرحبا جذبہ رضا، رضا مرحبا مرحبا جلوہ رضا، رضا مرحبا مرحبا رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، ہر
فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، فہم رضا کی کیا بات ہے، فہم رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، تیرے قلم پر قربان جاؤں، تیرے قلم پر قربان جاؤں، تیرے قلم پر قربان جاؤں، تیرے قلم کی کیا بات ہے، تیرے قلم کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا رضا، احمد رضا کی کیا بات ہے، سب سنیوں پر احسان تیرا، سب سنیوں پر احسان تیرا، سب سنیوں پر احسان تیرا، تیرے کرم کی کیا بات ہے، تیرے کرم کی کیا بات ہے، واہ میرے رضا کی کیا بات ہے۔ ہاں ایک میسیج آیا ہے کہ آج آپ سید صاحب سے جو ہے نا وہ بڑے مشکل شعر پوچھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جنہوں نے بھی میری ترجمانی کی۔ ترجمانی نہیں جو ہے وہ بہرحال ٹھیک ہے وہ آپ، لیکن یہ میسیج آئے گا ابھی آپ کے لیے بھی آئے گا انشاءاللہ، میں ویٹ کر رہا ہوں، بس ابھی آپ کی طرف آپ کے لیے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آقا میں تو اس کھیل کے اندر ہوئی نہیں، اور دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میدان میں مزہ اس وقت آتا ہے جب دو کھلاڑی کھیل رہے ہوں، اکیلا اکیلا کھیل کے تو بندہ ہے نہیں نا، ہر مقابلے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں کھیلنے والے۔ جی ضروری نہیں ہے، میں یہاں کھلانے والا ہوں اور آپ کھیلنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میسیج اس وقت تو نہیں آتے کہ جب آسان شعر جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، اس وقت شعر نہیں آتا میسیج کہ بھائی یہ اتنے سارے آسان جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ ایک میسیج اور آ چکا ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں 3 بار شب آتا ہو، شب لفظ جو ہے وہ شب آتا ہو۔ آج ماشاءاللہ ناظرین جو ہے نا وہ بڑی فارم میں ہے اور وہ آپ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا پوچھ رہی ہیں، تو جو آپ کو اب تک یاد آ گیا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ تو کچھ سنا دیں اگر یاد آ گیا تو۔ ظلمت اللہ کال لے لیں، کوئی کال وغیرہ ہے؟ پہلے کال سنا دیں، کال لے لیتے ہیں۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، آپ کا مدنی چینل پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام میں ہماری فرمائشوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اکبر حسین بھائی کو، باپو کو اور مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، تمام عاشقان رسول اور اکبر حسین بھائی کو، باپو کو ربیع النور شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اکبر حسین بھائی مجھے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز میں جشن ولادت کا آمنہ کا لال آیا، یہ کلام سنا دیجئے۔ اس ہفتے کا رسالہ 1200 بعد درود پاک اور مدنی مذاکرہ خود بھی اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کروں گا۔ ماشاء یہ ہوئی نا بات، یہ ایسی مدنی فیسیں دیں جن سے ہمارا بھی دل خوش ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت کے سے پیغامات بھی آتے ہیں کہ آپ کے سلسلے کے اندر ماشاءاللہ یہ جو مدنی فیس لینے کا سسٹم ہے، اور جو جتنی زیادہ دعائیں دیتا ہے قلب عطار سے اس کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ اور مدنی قافلوں میں جب اسلامی بھائی ہیں تو مدنی قافلوں کی بھی جو ہے وہ اپنا سفر کی نیت کریں، اور آپ اپنا اگر نام نہ بھی بتائیں نا، آپ اپنی کال چلائیں اور ہم سے اگر پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بتا دیں گے کہ ہمارے محمد نواز بھائی ہیں، اور یہ غالباً یہی ہے، اور یہ وہی ہیں جو فیس بک پر بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے میسیجز آتے ہیں۔ اور آپ نے جو حاجی مشتاق کے آمنہ کا، تو پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ حاجی مشتاق نے پڑھا ہے یہ والا؟ اچھا، یہ آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال، تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے جو ہے وہ یہ شامل کریں گے، اور ابھی انشاءاللہ سید صاحب کچھ سنانے لگے ہیں، اور اس کے بعد ہم حاجی مشتاق کا چونکہ تذکرہ ہو گیا ہے اور ہم نے گزشتہ سلسلے میں ایک کال بھی جو ہے وہ آئی تھی، تو ہم نے اپنے اوپر یوں سمجھے لازم کیا ہے، کبھی نہ کبھی رہ جائے تو آپ معاف کر دیجئے گا کہ انشاءاللہ حاجی مشتاق کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نعت کے کچھ اشعار جو ہے وہ شامل کریں گے۔ چلیں، ہمیں ربیع النور شریف کی مبارکباد ملی ہے تو ربیع النور کا ایک شعر ہے وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہہ
ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 کہا جن کو حق نے سراجم منیرا کہا جن کو حق نے سراجم منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے. سبحان اللہ. حاجی مشتاق کا ایک انہوں نے صلاۃ والسلام ہے، بہرحال یہ کیا خیر البشر پہ لاکھوں سلام، یہ حاجی مشتاق نے اپنی آواز میں پڑھا تھا، اور یہ کئی یوں سمجھے کہ ہفتوں سے یہ پینڈنگ چل رہا ہے، اور ہمیں اس پر میسیج بھی آیا تھا کہ آپ جھلکیوں میں شامل کرتے ہیں لیکن آپ باقاعدہ نہیں اس کو شامل کرتے، تو الحمدللہ آج اسی نیت کے ساتھ اس کو شامل کیا ہے. پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر سید صاحب مزید اشعار کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور وہ جو سنہری جو ہے وہ آپ نے وہ بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ چلیں ایڈ ہے جالیاں بھی. چلیں. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جود و سخا کا پرچم تو ہی آقا، جود و سخا کا پرچم تو ہی آقا. زخم جگر کا مرہم تو ہی، مشکل کشائی تیرا ہی کام، مشکل کشائی تیرا ہی کام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. عرش بری تک چرچا تیرا آقا، عرش بری تک چرچا تیرا آقا. شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، اے ماہ کامل حسن تمام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. چلے جی سید صاحب حاجی مشتاق کا کلام بھی جو ہے وہ سن لیا، اور جب تک آپ لگے ہوئے ہیں اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، جو اشعار کو یاد آیا آپ کو جو ہے وہ ایک مریخ تھا، ایک ایسا شعر جس میں 3 بار شب آتا ہو، خیر الرسل جو ہے وہ آتا ہو. خیر البشر تو ابھی جو ہے وہ ختم رسول بھی ہے ذہن میں، لیکن خیر الرسول دیکھیں کیسا جو ہے وہ اپنے انہوں نے ڈھونڈ کے، اور آپ بالکل نکالیں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اور ہمیں سینڈ کریں. سید صاحب جب تک جو ہے وہ کچھ تیار کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک واقعہ ثاقب شاہ صاحب نے جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے عشق رسول کے رنگ، اس کے اندر بیان کیا تھا، اور بڑا مطلب زبردست ہے، اور آپ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بھی جو ہے وہ مزہ آ جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی انشاءاللہ جو آپ کی عادت ہے اس میں بھی آپ کو مزید اضافہ کرنا چاہیے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کل قیامت والے دن جب فرشتے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جہنم کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد وہ دیکھیے آپ کی امتی کو فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان فرشتوں کے پاس آ کر کہیں گے کہ فرشتوں تم میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کے اعمال ایسے ہیں اور ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہ لے کر جاؤ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہی کرتے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اب حکم ہی یہ ہے، رب کا حکم یہ ہے. اچھا ساتھ ہی یہ پھر آواز آئے گی اے فرشتوں میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو کہ اسے جہنم کی طرف نہیں بلکہ اسے دوبارہ میزان پر لے کر میزان پر لایا جائے گا، وہاں پر اس کے اعمال کو تولا جائے گا. یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل قیامت والے دن بھی حضور ہمارے لیے بے قرار ہوں گے، حضور ہمارے لیے وہاں پر بھی پریشان ہوں گے. اور کیا کیفیت، کیا عالم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کے لیے اللہ نور کے ممبر بچھائے گا، سب انبیاء اپنے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا. ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا میں یا تو حوض کوثر پر ہوں گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہاں پر نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں پھر میں میزان پر ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر بھی نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں پھر میں پل صراط پر ہوں گا. کہیں تو چھلکتے جام پہ لائیں گے، کہیں پر جن کی امتیوں کے نامہ اعمال کم ہو رہے ہوں گے ان کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، اور کہیں تو پل صراط پر جس وقت بڑی مشکل کٹھن معاملہ ہوگا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو وہاں سے پار لنگائیں گے. وہاں سے رب سلم کی صداؤں کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو وہاں پر پار لگائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امتی کے نامہ اعمال کو پھر سے تولو. اس کو تولا جائے گا پھر نامہ اعمال کو، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے محسن بھائی وہ پلڑا جو نیکی کا بھاری ہوتا جائے گا. نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جاؤ، تم اب جہنم میں نہیں جاؤ. تھوڑی دیر پہلے کہ جس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا اب اسی امتی کو کہا جائے گا کہ تم جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف جاؤ. ادھر سے جنت کی طرف کا مجدہ سنایا جائے گا، وہ پکڑ دامن مصطفیٰ پکڑے گا، عرض کرے گا کہ آپ ہیں کون ہیں اتنے پیارے چہرے والے، آپ ہو کون کہ اس مشکل گھڑی میں آپ نے اتنا کرم کیا. اور اس پرچی میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، میں محمد ہوں. اور اس پرچی میں کیا ہے؟ کہا زندگی میں تو نے جو ایک مرتبہ درود پڑھا تھا یہ وہی درود ہے. آج جو تمہیں کام آ گیا ہے اس مشکل گھڑی میں جو تمہیں کام آیا ہے یہ وہ تمہارا درود ہے کہ جو تم نے دنیا میں مجھ پر محبت سے پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس سارے منظر کو بڑے ہی پیارے انداز میں نقل کیا ہے کہ پھر اس کو جنت میں تو داخل کر دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بڑے ہی پیارے الفاظ میں نقل کیا ہے. آپ نے تو انکساری کرتے ہوئے اپنا ذکر کیا ہے، اپنے آپ کو یہاں پر ذکر کیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا اور واقعی سننے کے بعد جو ہے وہ اس بات کا یہ تقاضا جو ہے وہ کرتا ہے کہ ہم درود پاک ویسے بھی 12ویں شریف کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں ویسے بھی آپ اگر پہلے اس سے جتنے پاک پڑھتے تھے اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنا اس میں پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ یہ کلپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا تو مزید جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھنی چاہیے اور آپ نیت بھی جو ہے وہ اپنا کریں کہ جتنا آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھیں گے. سید صاحب کچھ اچھا آپ کو جو ہے نا نقل کی بھی اجازت ہے، مطلب ہم جو آپ سے شعر پوچھتے ہیں تو آپ کے جاننے والے جو بھی میں دیکھ رہے ہوں پروگرام آپ کے دوست احباب وغیرہ وہ سارے آپ سے ملے ہوئے آج کل. اچھا مجھ سے ملے ہوئے تو وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں، آپ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ 12 مارچ کو ہمارا تحفہ نکلا تھا امداد اتاری، کہہ رہے ہیں کہ تحفہ کب ملے گا.
تو اب آپ کوئی اس کی اب تو ماشاءاللہ آپ آ گئے تبرکات لے کر بھی آ گئے، تو کوئی ڈیٹ وغیرہ ہے کہ اس ڈیٹ پر جانا شروع ہو جائیں گے، اس تاریخ تک والوں کے جو ہے وہ؟ چلیں آج 2 خوشخبریاں دے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ماہ نور آ گیا، ربیع النور شریف ماشاءاللہ تشریف لا چکا ہے، اور ہمارا یہ پچھلے سلسلے میں اعلان تھا کہ ربیع النور کے پورے مہینے میں ہمارے جو سلسلے ہوں گے ان میں انشاءاللہ ہم 2 قرآن اندازی کے ذریعے 2 عاشقان رسول جو ہوں گے انہیں تبرکات بھیجیں گے. ایک تو یہ خوشخبری، دوسری یہ کہ جن کے رہتے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ربیع النور کے مہینے میں ہی سب کے پہنچا دی جائے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، یہ بڑا زبردست ہو گیا. اسی زبردست اس پر جو ہے وہ اگر کوئی شعر سنانا چاہیں تو سنا دیں، ورنہ ہم کسی جو ہے وہ اپنا کلپ کی طرف چلتے ہیں، اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں. اب اگلے کلپ کی طرف، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کون سا کلپ ہے. بہرحال ہم شامل کر لیتے ہیں. ایک جو ہے وہ کلام پڑھا تھا، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. یہ ہاں اچھا، یہ فرمائی جو ہے نا 1 سے زیادہ جو آئی ہے، اور لوگوں کو ماشاءاللہ ایک انداز، سلمان بھائی کی آواز جو ہے وہ اپنا، یعنی مجھے سمجھے کہ ہر ایک کا اپنے فیوریٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں نعت خواں، تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جو ہے انہوں نے کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھے تھے. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آئیے وہ سنتے ہیں. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. کیا زبردست کلام ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ جو کرم سے میرے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے میرے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پہ ان کا پیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ماشاءاللہ عز و جل. آپ نے سلمان بھائی کا جو ہے وہ یہ کلام سنا جو انہوں نے پڑھا تھا اشعار. ایک میسج ہے، آپ بھی سنیے گا. اشعار پہلے آپ ڈھونڈتے رہیں. ایک میسج یہ تھا کہ مجھے مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ فرمائش سمجھیں یا اس کو مشورہ سمجھیں، جو بھی آپ کی مرضی. آپ فیضان مدینہ میں جو لائٹنگ ہوئی ہے اس کی آگے وہ واٹس ایپ کا ہے نا، تو اس میں لائٹنگ بھی آگے انہوں نے وہ بھیجی ہوئی ہے، تو اس کی ویڈیو بنا کر اس پر ربیع النور کا کوئی کلام لگا کر اسٹیٹس کے طور پر گروپ میں سینڈ فرما دیں. اگر آپ مصروف ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری سید یوسف شاہ صاحب کو دے دیں. یوسف شاہ صاحب جو ہے وہ ویڈیو بنا لیں گے. نہیں اکبر بھائی، مطلب نہیں، مجھے آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ میں کام
کرتا ہوں اور سید صاحب جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں، ایسا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. ان کی اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے سلسلے میں آ جاتے ہیں، یہی جو ہے وہ بہت ہے. لیکن مطلب بہت سارے ہمارے جو نعت خوانوں نے اس دفعہ کلام پڑھا اس کے اندر وہ لائٹیں ہیں، لیکن یہاں ان کی شاید مراد یہ ہے صرف فیضان مدینہ کی ہی لائٹنگ اور اس پر کوئی کلام وغیرہ لگا کر کرتے ہیں جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی عمل ممکن ہوا تو اس کو کریں گے. سید صاحب آپ میسیج آیا ہوا ہے کہ پہلے تو انہوں نے لکھا ہے کہ مدنی فیس، اور مدنی فیس لکھیے 5 رسائل پلس پڑھنے کی نیت اور پلس 1000 بار درود پاک. مدنی مذاکرہ نمبر 2089 میں 11:05 پر طبیعت وغیرہ پوچھنے کے حوالے سے غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں، اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی، وہ سنا دیں. یہ شاید ہم نے کلپ تیار کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے. اب ہم چل رہے ہیں انس بھائی کا ہم چل رہے ہیں ایک شعر کی طرف جس کا یاد آ گیا کہا تھا کہ سنہری ہو، پھر کہا اپنے ہنٹ بھی دیتا کہ جالیاں ہوں. تو وہ تو خیر شعر ہے ہی ایسا کہ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے کیا بات انہیں بھی کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. ماشاءاللہ. اور مریخ بھی آپ نے پہنچنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم لگے گا. دیکھیں مریخ دور ہے. اچھا جی، مریخ کے لیے ٹائم لگے گا. سورج اگر میں بولوں تو وہ تو آپ سنا دیں گے. سورج تو حالانکہ سورج تو شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دور ہے. چاند پہ سنا دیں گے، سورج پہ سنا دیں گے آپ کو، لیکن مریخ ابھی آپ کو جاتے ہوئے ٹائم ستاروں پہ سنا دیں گے. ستاروں پہ نیا جزیرہ نا جو ہے نا یہ مریخ. ویسے جو ہے وہ سائنس کی دعویٰ جو ہے وہ اپنا کر رہی ہے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا پہنچنے کا. بہرحال چلیں جی. اب ہم چل رہے ہیں حسان جو کڈس مدری چینل کے، انہوں نے کلام پڑھا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے بچائیں گے، دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے بچائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، نعرہ رسالت رسالت رسالت. دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ. اب تو فرمائشوں کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب بھی آنا شروع ہو گیا. کیا بات ہے جی. کہہ رہے ہیں ایک آئی ڈی ہے سگے پنجتن، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کلام پاک 310 صورتیں
اور 5 مرتبہ سورہ ملک. اللہ. پلیز انس بھائی کی کوئی کلام سنا دیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اس طرح کہ اگر آپ ہمیں ایصال ثواب کریں گے تو یوں سمجھے کہ آپ کی جو فرمائش ہے وہ سب سے ٹاپ پر آ جائے گی. ظاہر بات ہے حریص انسان جو ہے وہ نیکیوں کا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. تو انس بھائی کا کلام ویسے شامل تھا اور ہم شامل کرنے بھی جا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ یہ کلام شامل کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب حاصل کرتے ہیں. آئیے انس بھائی کا کلام سنتے ہیں. جبھی میں میسیج یہ بھی آیا تھا کہ جو یہ پروگرام ہے اس میں جو قرآن اندازی میں جن کا نام نکلتا ہے تو وہ بھی گروپ میں سینڈ کر دیا کریں. تو وہ اس وجہ سے نہیں، ہم سوال تو سینڈ کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اب صرف نام سینڈ کریں گے نا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، تو لوگ پھر ہمیں پوچھتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے. ہر کوئی تو باقاعدہ اس طرح پروگرام دیکھ رہا ہو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو اپنی بچت کے لیے ہم نہیں سینڈ کرتے. ایک نگران شورا کا ایک کلپ ہے ہمارے زوال کا سبب جو ہے یہ کیا ہے. نگران شورا نے اس میں ایک مختصر سا کلپ ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ نعتیں کچھ کلپس وغیرہ ہوں تاکہ کل جب یہ یا پرسوں جب بھی یہ سینڈ کیے جائیں تو اس میں کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہو کلام کے ساتھ. تو آئیے کلپ دیکھتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن دیکھ کر درست پڑھ نہیں پاتا. بہت بڑی بدقسمتی. عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کتاب اللہ کھولی جائے اور ہم اس کو پڑھ نہ سکیں. ہم میں سے جو لوگ قرآن درست نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے لمحہ فکری آئے. ذرا سوچو، ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پھر قرآن پڑھنا، درست پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کے عقائد اور نظریات اور اعمال کا جو اس میں ذکر ہے، احکامات کا جو اس میں ذکر ہے. اللہ پاک اس کے احکام کے سائے میں جینا اور اسی کے احکام کے سائے میں مرنا نصیب فرمائے. روزانہ جیب میں چیک کرنا پیسے کتنے ہیں، روزانہ بٹوے میں چیک کرنا پیسے کتنے ہیں،
रोजाना बैलेंस चेक करना है कि बैंक में बैलेंस कितना है, सब कुछ चेक करते। कभी ये चेक किया कुरान पढ़ने भी दुरुस्त आता है कि नहीं आता? अटक अटक कर, चिचक कर, कोई सुन ना ले। खत्म में भी बैठते हैं तो कोई आस वाला सुन ना ले, देखते देखते पढ़ते, बस शर्मा हुजूरी में निकल जाता सारा वक्त, नहीं पढ़ पाते, बड़ी तादाद है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब दीन से, इस्लाम की तालीमात, कुरान की बुनियादी तालीमात से दूर होकर हमने पाया क्या है? जवाल। सूरज कहाँ गुरूब होता है? मगरिब में। मगरिब की तरफ जाओगे गुरूब हो जाओगे। अपनी इस्लामी अक़दार को पहचाने, इस्लामी तालीमात को पहचाने। जो हदीस पाक में आएगा, हमें इस मामले में डराया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया, तो फरमाया यानी कुरान मजीद पे अमल ना करने से डराया, अमल करने पर रग़बत दी, सवाब का वादा फरमाया। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कितना प्यारा जुमला निगरानी शुरा ने फरमाया कि मगरिब की सिमत जाओगे तो डूब जाओगे, गुरूब हो जाओगे। वो तो चलें, जो है वो अपना उन्होंने प्यारा आप अपने किसी शेर की तरफ जा रहे हैं। सूरज माशाल्लाह निगरानी शुरा ने क्या वो जो है वो अपना एक 3 बार हमारा इख्तिताम की तरफ है, लेकिन भी करनी है इंशाल्लाह। करेंगे अगर 3 बार और क्लिप है तो वो दिखा दें इंशाल्लाह। सही है साहब, आज जो है वो अपना, लेकिन बहरहाल ये जो शेर है ना, ये आपको आइंदा सिलसिले में आपने तैयारी करके लेकर इतना हम आपको देते हैं। एक अमीर सुन्नत के क्लिप का हमें बाकायदा हवाला दिया था, टाइम बताया था कि इस वक्त ये चला था, ज़िंदगी भर कोई बंदा नेक अमल ना कर पाए तो क्या जो है वो अपना पढ़े तो भी जो है वो अपना उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो, कुछ ना कुछ का उसको फ़ायदा जो है वो अपना हासिल होगा। उस हवाले से अमीर सुन्नत ने क्या फरमाया, आइए देखते हैं। अगर जिंदगी भर कोई नेक अमल नहीं कर पाए तो मायूस ना हो, रोजाना किसी भी वक्त 100 मरतबा या आखिर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तौबा कबूल और खातिमा बिल ईमान होगा। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। एक कलाम है हाशिर, जो सैयद हाशिर हैं किड्स मदनी चैनल के, अर्श हक मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की अगला शेर देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। हाँ, ये फ़र्क है। जब यहाँ रज़ा भाई होते थे ना, जब वो एक शेर सुना देते थे, अगला मिसरा उनको नहीं जो है वो आता था। तो आपने अपने अशार तो नहीं सुना है, लेकिन ये वाला ये मिसरा में रज़ा भाई को इशारा सब करता हूँ। चलें जी, आइए जो है वो अर्श हक वाला सुनते हैं। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाल बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाल बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ
असहाब हुजूर नज्म है नाव है नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अल्लाहु अकबर। चलें जी, सिलसिले का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। एक फरमाइश ये शामिल करते हैं, इरशाद रज़ा, ये अशफाक भाई के सिलसिले में जो है वो अपना कुछ दिखाए गए थे, तो इसकी फरमाइश थी, छोटे से ही, आइए देखते हैं। इरशाद रज़ा, उस बात से बच जिसमें माजरत करने की हाजत पड़े। मस्जिद में जूता पहनकर जाना बेअदबी है। विलादत अक़दस हुजूर साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल है। माँ बाप की तरफ से बाद मौत कुर्बानी करना अजर अजीम है इसके लिए और उसके वालिदैन के लिए भी। बेटियों से ज्यादा दिलजोई रखें कि उनका दिल बहुत थोड़ा होता है। बरकत वालों की तरफ जो चीज निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है। जो अपने नफ्स पर एतमाद करे उसने बड़े कज़्ज़ाब पर एतमाद किया। फैज़ान आला हजरत जारी रहेगा माशाअल्लाह। उस्ताद की नाशुक्री खौफनाक बला और तबाकुन बीमारी है और इल्म की बरकतों को खत्म करने वाली है। खाली फूलों का सहरा जायज है और ये बाजे जो शादी में राइज हैं सब नाजायज और हराम है। चलें जी, एक बस सिर्फ रात को सोने से पहले एक अमल अमील सुन्नत ना 25 सेकंड का है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अच्छा हो जाएगा कि ग्रुप में जो है वो सेंड हो जाएगा, वो देख लेते हैं। एहतियातन रोजाना इस तरह तौबा करके कलेमा पढ़ लिया करें। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। जी, तो एक मशवरा ये है कि जो अभी हमने अमीर सुन्नत ने रात को सोते वक्त जो अमल बताया, तो कोशिश करें, इरशादात आला हज़रत इससे पहले दिखाया गया, उन्हें अपने पास स्क्रीन शॉट भी ले लिया करें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह से बहुत सारी इससे बरकत हासिल होगी। न जाने सोने वाला उठ पाए सुबह, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम तौबा करके जो कुफ्र वगैरह अगर अल्लाह न करे हो गए, उससे तौबा करके सोएंगे और अगर सुबह उठना नसीब भी ना हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे आखिरत के नेकियों का सबब बन जाएगा और वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि हमारी तौबा जो है मरते वक्त हम तो सोने से पहले तौबा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हमारा आखिरी कलाम तौबा ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ही होगा इंशाअल्लाह। एहतियाती तौबा के जो है वो अपना अल्फाज हैं। तो चलें जी, अब कुरानदाजी का वक्त है और आज 2 कुरानदाजियाँ होंगी, यानी एक दफ़ा जो है वो स्क्रीन पर जो है वो चलेगा, नाम आ जाएगा, नाम फिर उसके बाद दोबारा उसको चलाएंगे और फिर दूसरा नाम। ये सैयद साहब ने रबीउल अव्वल का जो महीना है इसमें जो है वो अपना फरमाया कि 2 होंगी। चलें जी, चलें जी, कुरानदाजी दिखाएं। हाँ, कुरानदाजी चलना शुरू, स्क्रॉल होना शुरू हो गए हैं। और अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर, हालांकि ये हमारी स्क्रीन तो वही होगी, ऐसे मुमकिन नहीं है क्योंकि जिसका नाम एक दफ़ा आ गया तो उसका ही दोबारा जो है वो अगर तो मतलब हम उसको दोबारा चलाने के, जिनका एक बार अगर आ चुका दोबारा गया तो वो फिर इसार करते हैं। सही बात है, और वैसे मुमकिन तो इतना नहीं है। चलें जी, फिर भी मदीना। चलें जी, ये जा रहा है इस्लामाबाद, तोहफा बिनते उस्मान अंजुम। ठीक है जी, तो आप अपने महरम के ज़रिए से रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आपका तोहफा रवाना किया जाएगा। दूसरा नाम किसका है, आइए देखते हैं। चलें जी, नाम चलना शुरू हो गए हैं। मदनी चने के नाज़रीन में कईयों के दिल की धड़कन भी तेज होगी कि हमें भी मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। मदीना, ये जा रहा है मुजफ्फरगढ़, बिनते तालिब हुसैन अत्तारिया। दोनों ही इस्लामी बहनें हैं और दोनों ही पंजाब जा रहे हैं। तो क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।